اس مرتبہ ماہ رمضان میں شروع ہی سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ صرف واقعات پر انحصار یا اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ واقعات کے ساتھ ساتھ جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، جو اہم اور ضروری مسائل ہیں، ان سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ اسی سلسلے میں آج زکوٰۃ پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ عام طور سے مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے پر ایک تو زکوٰۃ کا ثواب، دوسرا ماہ رمضان کا ثواب۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس کا تعلق سیدھا مال و دولت سے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بڑا اجر رکھا ہے، بڑا ثواب رکھا ہے۔ کچھ احادیث سماعت کریں، اس کے بعد ہم قرآن کی آیات پر آتے ہیں اور اس کے بعد مسائل پر گفتگو کریں گے۔ چونکہ ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی کئی سارے لوگ جو ہیں الگ الگ مدارس کے لیے، الگ الگ فلاحی اداروں کے لیے یا تنظیمیں، تحریکیں وغیرہ، یا ویسے ہی جو فقراء و مساکین ہیں وہ نکل جاتے ہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، اور پھر جو ہے اکثر و بیشتر لوگ جو ہے اپنا مال ان کے سپرد کرتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ جیسی اہم اور عظیم ترین عبادت کو کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ اولاً یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، دوسرا یہ کہ مال زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کرنا چاہیے، کن لوگوں کو دینا چاہیے، ایک اور یہ کہ مالک نصاب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پہلے کچھ حدیثیں سماعت کریں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک اور حدیث عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلني الجنة قال ما له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس پر عمل کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی ایسا عمل مجھے بتائیے جو مجھے جنت میں لے کر جائے۔ تو اس شخص کو آگے بڑھتے ہوئے، دیہات سے وہ اعرابی آئے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے جھجک بات کرتے ہوئے دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اسے کیا ہوا، کیونکہ بے جھجک جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے میں صحابہ جو ہے اس بات کا خیال کرتے تھے کہ کہیں حضور ناراض نہ ہو جائیں۔ تو ایک اعرابی نے جب ڈائریکٹ سوال کیا تو لوگوں کو حیرانی ہوئی، اور لوگوں نے کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آنے دو،
اور وہ قریب جب ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی اس پر متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے امام بخاری اور مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہو۔ تو اتنا سننے کے بعد وہ جانے لگے اور یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگے کہ اب میں اس پر کچھ کمی نہیں کروں گا، نہ اپنی مرضی سے کچھ بڑھاؤں گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ کئی ایسی احادیث جو ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے وارد آئی ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 82 مقامات پر 82 جگہوں پر نماز کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ ایک ساتھ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا بھی ذکر ہے، ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ تو ایسی 82 جگہیں ہیں قرآن مجید میں جہاں پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد عرب کے قبائل میں سے کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مرتد ہو گئے، پھر گئے وہ اسلام سے۔ تو حضرت سیدنا خلیفہ اول بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے لیے باقاعدہ ایک لشکر تیار فرمایا اور لشکر تیار فرما کر ان لوگوں سے جہاد کے لیے نکلے۔ لوگوں نے روکنا چاہا کہ ابھی حالات ویسے نہیں ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حالات کی پرواہ نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے اب نہیں دیتے تو میں ان سے جہاد کروں گا، میں جنگ کروں گا، اور اگر وہ اونٹ باندھنے کی رسی بھی اگر پہلے دیتے تھے اب نہیں دیتے تو میں ان سے وہ بھی وصول کروں گا۔ تو اس سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فوائد قرآن مجید اور احادیث میں بیان آئے۔ زکوٰۃ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ، ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ دینے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ الگ الگ قرآنی آیات ہیں، میں ان کا ترجمہ آپ کو مختصراً بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ پہلا فائدہ زکوٰۃ ادا کرنے کا کہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے، قرآن میں ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ میری رحمت رب فرماتا ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا۔ توجہ کریں، رب فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے اور میں اپنی نعمتیں ان قریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تقویٰ، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ چوتھا فائدہ زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارا مال و دولت کسی کے پاس ہو، زکوٰۃ اگر نہیں ادا کرتا تو وہ ہمیشہ خطرے میں ہے، کبھی بھی جو ہے اس کا مال کسی نہ کسی طریقے سے ضائع ہو سکتا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ ادا کر دے تو پھر من جانب اللہ کی طرف سے اس کو ان ناگہانی خطروں سے بچایا جاتا ہے، کامیاب لوگوں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ نصرت الہی کا مستحق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد پہنچتی ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ چھٹا فائدہ
نیک لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار فرماتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کا شمار اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان میں ہونے لگتا ہے۔ ساتواں فائدہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غریب اسلامی بھائیوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، لہذا یہ مسلمانوں کی دلجوئی حاصل کرنا اس سے حاصل ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی دلجوئی، ان کی دعائیں جو ہے حاصل کرنے کے مستحق بن جاتے ہیں۔ 8، 9 اور 10ویں جو فوائد ہیں، حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کے وہ پاک کرنے والی ہے، مال کو پاک کر دیتی ہے اور وہ تجھے بھی پاک کر دے گی، تیرے مال کو بھی پاک کرے گی، تجھ کو بھی گناہوں سے پاک کر دے گی، اور وہ تیرا جو مال ہے وہ ڈوبنے سے، ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ 11واں جو فائدہ ہے جو احادیث میں بیان کیا گیا، زکوٰۃ دینے سے لالچ، جو مال کی لالچ ہو، پیسوں کی لالچ، بخل یعنی کنجوسی، یہ جو بری صفات ہیں ان سے چھٹکارا مل جاتا ہے، لالچ سے اور بخل سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور سخاوت اور بخشش کا ذریعہ جو ہے، جو فیوز و برکات ہیں وہ بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ 12واں جو فائدہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کہ رب فرماتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے پر تمہارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ اس کو بڑھا دے گا، اور کتنا بڑھائے گا وہ سنو آپ۔ درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میرے ہاتھ میں ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، 3 پارہ ہے، 3 پارے کے 4 رکوع کی بالکل پہلی آیت، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، 3 پارہ اور 4 رکوع کی بالکل پہلی آیت، کنز الایمان کا ترجمہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے پر خلاصہ مختصراً یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سے لے کر 700 تک، 700 گنا تک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے، جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے۔ ایک مثال اس آیت پاک میں بیان کی گئی ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کو ابھی یہاں ترک کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جمعہ کے دن پھر تفصیلی گفتگو ہم زکوٰۃ کے موضوع پر کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ زکوٰۃ دینے والا شر سے، شریروں سے، فتنوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے غربا، فقراء اور مساکین کی دعائیں جو ہے آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور جہاں غربا، فقراء، مساکین کی دعائیں حاصل ہو تو پھر وہ دعائیں جو دل سے نکلے، کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں اور کسی کی مدد کرنے پر جو دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہاتھ دل سے اٹھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ۔ اب زکوٰۃ کے کچھ ضروری اور اہم مسائل، ابھی تک آپ نے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے سماعت کیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ اب زکوٰۃ کے کچھ ضروری مسائل۔ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد
اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہے۔ جب نصاب پورا ہو جائے اور نصاب پورا ہونے کے بعد اس مال پر 1 سال گزر جائے تو 1 سال کے گزر جانے کے بعد اب اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ سونے کا نصاب جو ہے، یعنی سونے کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ سونا چاندی میں دونوں میں سونا ہو یا سونے کا نصاب اگر آپ کا پورا ہوتا ہے یا چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہے تو اس کا 40واں حصہ نکال کر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مال کے بدلے مال ہی دینا ہوتا تھا، جب سونے اور چاندی کے سکوں کا رواج تھا تو اس کی زکوٰۃ اسی طریقے سے، سونے کی زکوٰۃ سونے سے، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے ہی ادا کی جاتی تھی۔ لیکن اب لوگوں کے پاس اتنا سونا یا اتنی چاندی نہیں ہوتی، اب جو ہے مارکیٹ میں وہ الگ الگ قسم کی کرنسی چل رہی ہے۔ تو اب جو زکوٰۃ کے جدید یعنی نئی جو تحقیق ہے، نئے مسائل ہیں، ان کے مطابق آج جو سونے کی مارکیٹ ویلیو ہے، آج کی تاریخ میں جو اس کی پرائز ہے، جو قیمت ہے، آپ قیمت نکالیں اور قیمت نکلنے کے بعد اس کو ڈیوائڈ کریں، تقسیم کریں 40 حصوں میں۔ جیسے 100 کو آپ تقسیم کرتے ہیں 40 میں، 40 حصوں میں، تو اس کا 40واں حصہ کیا بنتا ہے؟ 2.5 روپیے۔ کتنے؟ 2.5 روپیے۔ 100 کو 40 میں آپ تقسیم کریں تو اس کا 40واں حصہ کیا بنتا ہے؟ 2.5 روپیے۔ 2.5 روپیے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ تو ایسے ہی سونے کا نصاب اگر 7.5 تولہ آپ کے پاس ہے تو اس کی قیمت نکالیں، اس کو تقسیم کریں 40 حصوں میں، اور 40 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اب جو 40واں حصہ جو بھی پرائز جو قیمت بنے وہ قیمت زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا واجب ہے۔ آپ کے گھر میں خواتین کے پاس اگر جو سونا ہوتا ہے، اگر وہ اس کی خود مالک ہیں، یعنی ان کو دے دیا ڈائریکٹ، چاہے وہ مائکے سے لے کر آئی ہو بطور زیور یا سسرال کی طرف سے ان کو دیے گئے ہوں، شوہر کی طرف سے یا ساس سسر کی طرف سے، اور وہ اس کو ڈائریکٹ مالک کر دیا گیا ہو کہ یہ اب تمہاری ملکیت ہے، تم چاہو رکھو چاہے بیچ دو۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف پہننے کے لیے دیے جاتے ہیں کہ یہ پہننے کے لیے دیے گئے ہیں، اصل تم مالک اس کی نہیں ہو۔ تو اگر مالک عورت کو بنا دیا ہے اور اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کی زکوٰۃ اسی پر فرض ہے عورت پر، وہ چاہے تو خود ادا کرے یا چاہے تو پھر اس کا شوہر ادا کر دے، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تجارتی جو مال ہوتا ہے، یعنی جس چیز کی بھی آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کے یہاں جو تجارت کا مال ہے، پھل فروٹ وغیرہ، کرانہ سامان، کپڑے وغیرہ، سونا چاندی، جس چیز کی بھی آپ لوہا لوکھن وغیرہ، ہارڈ ویئر وغیرہ، جن چیزوں کی بھی تجارت کرتے ہیں، تو وہ جو تجارت کا جو سامان ہے اس کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر اگر ہو جاتی ہے تو سونے کے حساب سے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر اس کا نصاب بنتا ہے تو پھر جو 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے اگر نصاب بن رہا ہے تو اس حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ جو خود کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، یعنی آپ کے خود کے جو پہننے کے کپڑے وغیرہ، گھڑی ہو چاہے کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، اس کے علاوہ موبائل جو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کے لیے کہیں آنے جانے کے لیے جو گاڑی یا بائک، 2 ویلر 3 ویلر یا 4 ویلر جو بھی ہو، رہنے کا مکان اور کاروبار کرنے کے لیے جو دکان وغیرہ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو پلاٹ آپ نے مکان بنانے کے لیے خریدا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو پلاٹنگ کا کاروبار کرتے ہیں، لیتے ہیں بیچتے ہیں، لیتے ہیں بیچتے ہیں، کاروبار کی نیت سے جو لوگ پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں ان کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔
اچھا، زکوٰۃ اور صدقات میں افضل یہ ہے کہ پہلے اپنے قریبوں کو دیں، پہلے اپنے اقربا کو دیں، پھر ان کی اولاد، پھر دوسرے رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے پیشہ والوں کو جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں، پھر اپنے گاؤں اور شہر کے رہنے والوں کو۔ فتاویٰ عالمگیری، فتاویٰ رضویہ، بہار شریعت وغیرہ سے یہ سارے مسائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، باپ اپنی اولاد کو، اولاد اپنے باپ دادا کو، ایسے ہی نانا نانی کو یا نانا نانی جو ہے اپنے نواسا نواسیوں کو یا ان کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پھر سے سنیں، ماں باپ اپنی اولاد کو یا اولاد کی اولاد کو، نیچے تک جتنے بھی جو ہے وہ پشتے ہو، ایسے ہی اولاد اپنے باپ دادا کو یا اپنے نانا نانی کو یا نانا نانی وغیرہ جو ہے وہ نیچے اپنے بیٹی کو یا بیٹی کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کا مستحق اور حقدار جو ہے، سب سے زیادہ مستحق اور حقدار آپ کی زکوٰۃ کے آپ کے اقربا ہیں۔ سب سے پہلے بھائی کا حق بنتا ہے، اگر وہ محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے تو اس کا حق پہلے بنتا ہے، پھر اس کی اولاد کا حق، پھر بہن کا حق، پھر بہن کی اولاد کا حق، پھر چاچا کا حق، پھر اس کی اولاد کا حق، پھر جو ہے ماموں وغیرہ، پھوپھیاں، خالائیں وغیرہ ان کا، پھر ان کی اولاد کا حق۔ یہاں دوہرا ثواب اللہ نے رکھا ہے، دو ثواب، پہلا ثواب زکوٰۃ ادا کرنے کا اور دوسرا ثواب رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کا، دوہرا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رکھا ہے۔ لہٰذا کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنے شہر، اپنے گاؤں یا اپنے قریب کے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور باہر سے کوئی آئے تو اس کی جذباتی باتوں میں آ کر، اعلان وغیرہ کو سن کر جو ہے پھر ہم اس رو میں جو ہے وہ بہنے لگ جاتے ہیں۔ ایک نظریہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ باہر والے جو آ رہے ہیں تو یہ زیادہ مستحق اور زیادہ حقدار ہیں، ایسا اگر آپ سوچتے ہیں تو غلط سوچتے ہیں۔ کئی مرتبہ آنکھوں کے سامنے آپ کے کوئی ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا خیال اس پر نہیں جا رہا ہے، آپ کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی، آپ دور دیکھ رہے ہیں، تو پہلے قریب والوں کو دیکھیں۔ آپ کی ہمدردی کے مستحق جو ہیں زیادہ وہ آپ کے قریب والے ہیں۔ ایسے ہی مدارس کے سلسلے میں بھی پورے بھارت بھر سے لوگ جو ہیں الگ الگ علاقوں سے پہنچتے ہیں، آپ وہاں دل کھول کر خرچ کر رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے دارالعلوم قائم ہے، ابھی مہینہ بھر پہلے آپ کے بچے جو ہے حافظ اور قاری بن کر نکلے ہیں، کچھ بچے آپ کی صفوں کے درمیان بیٹھے ہیں جو آنے والے سال ان کے سروں پر بھی انشاءاللہ حفظ و قرأت کی دستار ہوگی، یہ آپ کے بچے ہیں، تو ان پر توجہ کریں آپ حضرات۔ پہلے آپ کی مدد، آپ کی زکوٰۃ کا مستحق جو ہے وہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، پھر باہر والوں کو دیکھیں آپ۔ 90% 100 میں سے 90% جو ہے وہ آپ کی مدد کے مستحق آپ کے اپنے ادارے ہیں، پھر کچھ بچ جاتا ہے 100 میں سے 90% ادا کرنے کے بعد تو پھر باہر والوں کی طرف توجہ دیں آپ حضرات۔ باہر والوں کی بہت زیادہ جذباتی باتوں میں نہ آئیں، پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھیں، پہلے اپنے قریب والوں کو، اپنے پاس والوں کو دیکھیں۔ اور آپ کے یہ جو بچے ہیں جو قرآن حفظ کر رہے ہیں یا قرأت کا کورس جو کرنے والے ہیں، یا اس کے علاوہ جو بچیاں ناظرہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں وقتاً فوقتاً ابھی نماز پڑھانے کے لیے ان کو موقع دے رہا ہوں، اس لیے کہ ان کی ہمت بڑھے، حوصلہ بڑھے۔ تو نکتہ چینی غیر ضروری طور پر نہیں کرنی چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہیں نکتہ چینی ہو تو ٹھیک لگتا ہے، بلا وجہ چھوٹی موٹی بات، اگر چھوٹی موٹی غلطی اگر طلباء سے ہو رہی ہے تو اس کو نظر انداز کریں، اس لیے کہ ہر کوئی ماں کے پیٹ سے غوث اعظم کی طرح ولی نہیں پیدا ہوتا ہے، ٹھوکریں کھا کر غلطیاں کر کے ہی انسان سیکھتا ہے۔ اور یہ گوٹیاں کھیلنے والے بچے نہیں ہیں، یہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، ان کے 12-15 پارے جو ہیں وہ حفظ ہو چکے ہیں،
اور یہ مسائل جانتے ہیں. میں اگر میرے شاگرد کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں اگر پڑھ رہا ہوں، میری نماز اگر ہو جا رہی ہے تو عوام کی نماز نہیں ہوگی کیا؟ ہاں، ارے عالم کی اگر مان لیجیے نماز ہو جا رہی ہے، استاد کی نماز شاگرد کے پیچھے ہو جا رہی ہے، آپ کی نہیں ہوگی کیا؟ ہو جائے گی نا. ہاں، رہا مسئلہ کہیں اگر پیدا ہوتا ہے تو ہے نا، اس کے لیے دیکھیں گے کہ وہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، اس کو کہاں سدھارنے کی ضرورت ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہم حاضر ہیں. تو یہ زکوٰۃ کے موضوع پر مختصر بات جو ہے وہ ہوئی. اب ایک اور اہم مسئلہ، جو لوگ مستحق اور حقدار نہیں ہیں. 8 لوگوں کا تذکرہ آپ یوٹیوب پر اگر سرچ کریں گے برکات شریعت چینل پر، تو پچھلے سال جو تفصیل میں نے گنائی تھی وہ تفصیل آپ کو مل جائے گی. جمعہ کے دن پھر انشاءاللہ ہم اس موضوع پر آئیں گے. تو کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ جو لوگ مستحق نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ نہ دیں. جو مسکین، قرآن نے کہا سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء کہا اور مساکین کہا. تو فقیر کے حوالے سے جو شرعی اصطلاح ہے، علماء نے جو بیان کیا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا نہ ہو اس کو دے سکتے ہیں. اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہی نہیں ہے، ننگ دھڑنگ جو ہے، نہ پہننے کو کچھ ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، پڑا ہے فٹ پاتھ پر، مسلمان ہے، اس کو زکوٰۃ دیں گے. جس کے پاس رہنے کے لیے مکان ہو، گھر میں اناج بھی بھرا ہوا ہو، آپ کے گھروں سے زیادہ سونا ان کے پاس ہو، چاندی ہو، گاڑیاں ہو، وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو. ایسے لوگوں کی گرفت ہوگی قیامت کے دن. بھلے ہی وہ دنیا میں بچ جائیں، قیامت کے دن نہیں بچ پائیں گے، گرفت ہوگی، جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. 52.5 تولہ چاندی کتنی بنتی ہے حاجی صاحب؟ وزن کتنا بنے گا اس کا؟ آدھا کلو کچھ، ہاں کچھ اس کے اوپر. تو 25 یا 30 ہزار. ٹھیک، اگر مان لیجیے آج مارکیٹ میں چاندی کی جو قیمت ہے 60,000 مان لیتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کلو، تو آدھا کلو کتنے بن رہے ہیں؟ 30,000. اب مجھے بتائیے آپ کے کون ہے ایسا جس کے پاس 25-30 ہزار نہ ہو؟ تو دیکھیں آپ کہ آپ کو پھر زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے. اچھا ہے کسی کے پاس لیکن قرض دار ہے، لاکھوں ہے، لاکھوں کا مالک ہے لیکن قرض دار ہے، 2-3 لاکھ آپ کے پاس بیلنس ہے لیکن 4-5 لاکھ قرض بھی ہے، تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور ایسا شخص جو ہے جو قرض ادا کرنے کے بعد جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ خود مالک نصاب بن جائے، یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن قرض دینا ہے، قرض دینے کے بعد اب آپ کے پاس 10-20 ہزار بچ رہے ہیں لیکن اتنے نہیں ہے کہ مالک نصاب بن جائے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ نے کسی کو قرض دیا 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ جو بھی، اور اگر اس کی میعاد مقرر ہے کہ مہینے بھر میں ملنے والا ہے پیسہ، 2 مہینے میں ملنے والا ہے، 6 مہینے میں ملنے والا ہے، سال بھر کے اندر ملنے والا ہے، تو کاؤنٹنگ کریں، گنت لگائیں گے اس کا. 1 سال کے اندر جو ہے وہ پیسہ آپ کو مل گیا ہے، تو مان لیجئے وہ آپ کا ہی پیسہ، آپ کا پیسہ تھا، رکھا ہے آپ کے پاس، 1 سال گزر گیا اس کے اوپر، تب زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. اور کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اب دے دیا پیسہ اگلا دینے کو تیار نہیں ہے، اس پر سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال گزر گئے، اب اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا. جب وہ پیسہ آ جائے گا آپ کے پاس تب اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ کے ذہن میں اگر زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی ضروری مسئلہ ہو تو پوچھیں آپ. وہ ملنے کے بعد میں 1 ہی سال کا کاٹنا ہے، ہاں 4-5 سال کا کاٹنا ہے. اس کا پیسہ جیسے جب آپ کو مل جائے گا نا تو 1 سال ہونے کے بعد میں اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، پیسے پر سال نکلنے کے بعد، تو 1 سال ہو جائے پھر اس کی جی 5 سال ہے تو 5 سال تک نہیں کاٹنا ہے. 5 سال کے بعد اگر پیسہ ملا آپ کو، 5 سال کے بعد ملا آپ کو، تو اس میں اگر ہر سال آپ مالک نصاب تھے، ہر سال آپ مالک نصاب
تھے، یعنی اتنا پیسہ تھا آپ کے پاس کہ آپ ہر سال مالک نصاب رہے، قرض وغیرہ نہیں رہا، یا مال یا پیسہ کم زیادہ ہوتا رہا لیکن سال ہونے پر جو ہے آپ مالک نصاب رہے، تو پھر جتنے سال چھوٹے ہیں ہر سال کی زکوٰۃ دینا پڑے گی اگر ہر سال مالک نصاب تھے۔ اور کوئی سوال کیسے؟ بہرحال اللہ کریم ہم تمام کو علم دین سیکھنے سکھانے، لوگوں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا ایک عشرہ 10 دن بالکل گزرنے پر ہے، جو ایام بچے ہیں نیکیوں کی کثرت کریں، سستی اور غفلت سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔